الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله مولانا العظيم. آج کے سوا سپارے میں 18 رکوع 180 آیات اور سورہ آل عمران تکمیل کے ساتھ. پہلا مضمون عقیدے کی حفاظت اور عقیدے کا بیان. آج کے سوا سپارے میں پہلا مضمون ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ویسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. جیسے آدم علیہ السلام کو خلقہ من تراب مٹی سے پیدا کیا ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. مضمون اور تفصیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے خدا بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی اپنی عقل کے مطابق اپنے نبی کو مانا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق اپنے نبی کو مانا. 4 بڑے مذاہب دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. یہود نصارہ جنہیں عیسائی کہتے ہیں، یہود موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور ان دونوں سے بگڑے ہوئے لوگ جنہیں مشرکین کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اور اپنی بنیاد کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. اور تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے محمدی. حضور علیہ السلام کے ماننے والوں نے اللہ کے نبی کو نبی مانا، آخری نبی مانا، لیکن عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ایسے اور اتنا نہیں مانا جتنا اور جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا. وہاں یہ غلطی ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ، جز اور خود خدا اور اللہ کا بیٹا ماننا شروع کیا. الوہیت میں، ربوبیت میں شامل کر لیا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق کلم الناس علی قدر عقولہم، سمجھانے والے کی خوبی یہ ہے کہ وہ سمجھنے والے کے معیار کے مطابق آ جائے. اگر سمجھانے والا اور سمجھنے والے کا معیار، سوجھ بوجھ، فہم، فراست یکساں ہے تب تو بہت اچھی بات کہ جو سمجھانے والا ہے ویسے ہی سمجھنے والا بھی، سمجھنے والا ہے ویسے ہی سمجھانے والا بھی. جب سمجھنے اور سمجھانے والوں کی سوجھ بوجھ میں بہت زیادہ فرق ہو تو پھر سمجھانے والی کی خوبی یہ ہے کہ وہ سمجھانے والا سمجھنے والے کے معیار پر آ جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اللہ ہے، خود خدا ہے، خالق ہے، مالک ہے. تو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو، جنہوں نے خدا بنا لیا تھا، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی خالقیت میں شامل کر لیا تھا، انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ نے ان کی سمجھ کے مطابق سمجھایا. وہ انداز کیا ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بھئی تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا کہ تم نے اپنے نبی کو کیا خدا بنا لیا ہے، خدا سمجھ لیا ہے؟ کیا وہ کارساز ہیں؟ کہ وہ خالق اور مالک ہیں، علم غیب رکھنے والے ہیں، تمہارے حاجت روا ہیں، تمہارے مشکل کشا ہیں؟ ان سب کے جواب میں عیسائیوں نے ہاں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا حصہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں ثالث ثلاثہ مان لیا ہے تو بھائی یہ 3 خدا نہیں ہے. عیسیٰ، مریم اور خدا یہ 3 نہیں ہے، یہ خود خدا ایک ہی ہے. باقی عیسیٰ اور مریم علیہ السلام یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہو سکتے ہیں. ایک نبی کی ماں اور ایک نبی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی ماں ہو یا نبی وہ خدا نہیں ہوا کرتے. خدا تو وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے،
وجود دیتا ہے، اور ماں ہو یا نبی ہو وہ خود کسی کے مرہون منت ہوتے ہیں، وہ کسی کے بنائے جانے سے بنتے ہیں، وہ خود نہیں بنتے۔ جب خود نہیں بنتے تو وہ خود بننے والا جو خود بن نہ سکے وہ خدا بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کو یہ بات سمجھائی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہ بھئی تم انہیں خدا نہ مانو، لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ پھر ان کی سمجھ کے مطابق بتایا، دیکھو آدم علیہ السلام بھی وہ بھی نبی ہے، اللہ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، کیا انہیں اور تمہارے نبی کے درمیان کوئی ایسا فرق ہے جو تم کہو کہ وہ آدم تھے اور وہ ایسے ایسے تھے، اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے تھے؟ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نبی ہونے میں فرق ہے کہ نبی ہونے میں فرق نہیں ہے؟ کہ جیسے انہیں اللہ نے پیدا کیا ایسے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جیسے انہیں مٹی سے پیدا کیا تمہارے نبی کو مٹی سے پیدا کیا۔ کہ اتنی بات قدر اشتراک ہے، مشترک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ کہاں جی سمجھ میں آ گئی؟ کہ کیا ان کے ماننے والوں نے انہیں خدا منایا، خدا بنایا، خدا مانا؟ کا نہیں۔ کہ جب تمہارے نبی اور وہ آدم علیہ السلام بننے میں دونوں کسی کے محتاج ہیں، اور جس کے محتاج ہے اسے خدا کہتے ہیں، اور جس نے بنایا انہیں دونوں کو مٹی سے بنایا، دونوں کو احکامات دیے، دونوں کو لوگ دیے، دونوں کو ماننے والے اطاعت فرمانبرداری کرنے والے لوگ دیے۔ جب قدر مشترک آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دونوں برابر ہیں، تو پھر جب وہ خدا نہیں تو تمہارے والے نبی کیسے خدا ہو سکتے؟ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، انہیں بھی مٹی سے پیدا کیا، تمہارے نبی کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب تم انہیں نبی بھی مانتے ہو، مٹی سے پیدائش بھی مانتے ہو، اور ان کا وجود بھی مانتے ہو کہ کسی نے انہیں پیدا کیا، بالکل اسی طرح تمہارے نبی کو بھی پیدا کیا۔ وہی خواص، وہی صفات، وہی خوبیاں تمہارے نبی میں بھی ہیں۔ جب وہ نبی نہیں تو پھر تمہارے نبی، جب وہ خدا نہیں تو تمہارے نبی بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ ثم قال له كن فيكون، پھر ان سے کہا گیا ہو جا، وہ ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عقیدے کی حفاظت کے لیے کلم الناس علی قدر عقولہم، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی سمجھ کے مطابق ارشاد فرمایا کہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے کہ کوئی نبی بھی خدا نہیں ہو سکتا، کوئی نبی بھی خدا نہیں ہے، کوئی نبی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تعلق اپنے اللہ سے نبی کا بے پناہ ہو سکتا ہے۔ اسی تعلق کے اظہار کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خلیل کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ دیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہہ دیا۔ تو یہ تعلق کی وجہ سے، ان کے تعلق کے اظہار کی وجہ سے ان کے ناموں کے ساتھ کچھ مسمى بنا دیا، لیکن کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ خدا تو اکیلا تنہا۔ تو آدم علیہ السلام کی مثال دے کر عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ بھئی عقیدے کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی محبت میں، عقیدت میں تم عقیدے کا نقصان کر لو۔ آج کے سوا سپارے سے متعلق دوسرا مضمون، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اس میں بیت اللہ شریف کی فضیلت کا ذکر ہے کہ ہم نے دنیا میں سب سے پہلا، روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ برکت والا گھر مکہ میں بیت اللہ بنایا، برکت والا گھر وہ بنایا، بیت اللہ مکہ میں بنایا، برکت والا گھر بنایا، اور اس کے اندر ہدی للعالمین، تمام عالم کے انسانوں کے لیے، افراد کے لیے، لوگوں کے لیے ہم نے اس میں ہدایت رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے، ہدایت بھی رکھی ہے۔ اس میں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم جیسی ایک نشانی بھی ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی بیت اللہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو کہا تم بھی بنا لو، اس میں مقام ابراہیم اور حجر اسود اگر ہوگا تو تمہارا بیت اللہ بھی ٹھیک ہوگا۔ تو مقام ابراہیم بھی اللہ نے ایک ہی بنایا رکھا، اور حجر اسود بھی ایک ہی بنایا ایک ہی رکھا۔ تو کہا بھئی تم بھی، دنیا میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، ابراہ نے بھی کوشش کی، اور دنیا کے بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے شرک کو پھیلانے کے لیے اور اپنے ہاں مکہ اور اپنے ہاں حجر اسود اور اپنے ہاں بیت اللہ بنانے کے لیے ناکام کوششیں کی۔ اللہ نے یہ اصول اور اسلوب بتایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے تمہارے پاس، کہ نہیں مقام ابراہیم تو نہیں،
کہا اس میں حجر اسود ہے، کہا حجر اسود بھی نہیں، کہا پھر وہ بیت اللہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس میں مقام ابراہیم بھی ہوگا، حجر اسود بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، ہدایت بھی ہوگی، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے گا اس میں امن بھی ہوگا۔ تو یہ خصوصیات بتائیں تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسان اس بیت اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ نے اس میں ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ میں اور آپ آج 1400 سال کے بعد بھی اگر وہاں جائیں، اللہ کی توفیق سے وہاں پہنچ جائیں، تو ہم بھی اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اللہ کی رحمت اور برکت کو دیکھ لیتے، جبکہ ہم 14 سال پرانے اور گناہگار لوگ ہیں۔ تو اس میں اتنی برکات ہیں اور قیامت تک کے لیے اللہ نے برکات رکھی ہیں کہ بھئی مانوی برکات بھی موجود، حصی برکات بھی موجود، نظر آنے والی بھی اور غیر مرئی برکات بھی، ظاہر بھی برکات، باطن بھی برکات، ماحول بھی برکات، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف اللہ نے برکتوں سے مرصع کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، برکتیں اتار دی ہیں، ہر وقت بے پناہ وہاں رحمتیں اور برکتیں اتر رہی ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن حکیم میں مسلمانوں کو بیت اللہ شریف کی برکت اور فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہ مضمون یہ بتانا مقصود نہیں ہے، اس مضمون سے متعلق اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، امن رکھا ہے، ہدایت رکھی ہے، اس کے ظاہری باطنی برکتیں رکھی ہیں، نظر آنے والی اور غیر مرئی برکتیں موجود ہیں، مانوی اور حصی برکتیں، یہ سارا مضمون قرآن حکیم میں ذکر کر دیا بیت اللہ شریف سے متعلق۔ جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں تو اسے بنیاد نہیں بنایا، لیکن یہود نے اسے بنیاد بنایا اور ساری دنیا کو یہ بتایا، دیکھو ہم نے وہاں پر حج اور نمازیں روک دی ہیں، اب ساری دنیا کا آدمی دانتوں میں انگلی دے کر بیٹھا ہے کہ بھئی اب بنیاد بنائے تو بھی مصیبت، نہ بنائے تو بھی مصیبت۔ کہا بھی تم بھی اپنی نمازیں ختم کرو، تم بھی اپنے یہاں سے نمازیوں کو روک دو، تم بھی فاصلے کر دو، اس لیے کہ دیکھو بیت اللہ میں نماز نہیں ہو رہی۔ تو جو بنیاد مسلمان نہ سمجھ سکا اپنے رب کے کلام سے، وہ یہود نے سمجھی اور اسے اپلائی کر دی، اور ساری دنیا کا غالی مسلمان، سنجیدہ مسلمان، صف اول کا مسلمان بھی ایک وقت تھا، 2 سے 2.5 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے مسلمانوں پر، وہ غالی مسلمان بھی یہی نعرہ لگا رہا تھا کہ تمہاری مسجد کی کیا حیثیت ہے، جب بیت اللہ میں نماز نہیں ہو رہی تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ سرکار بھی یہی کہہ رہی تھی، عملہ بھی یہی کہہ رہا تھا، بڑے بھی چھوٹے بھی، مرد بھی عورت بھی، نمازی بھی بے نمازی بھی، سب کی زبانوں پہ ایک ہی نعرہ تھا کہ تم بیت اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے، تم رجوع نہیں کرتے وہاں پر، اور تم نہیں کہتے کہ ہمارا سب سے بڑا مرکز بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، مکہ اور مدینہ ہماری بنیادیں ہیں، مکہ اور مدینہ وہ وہاں سے اصول اور ضابطے ہمیں ملتے ہیں، وہاں سے ہدایت ہمیں ملتی ہے۔ تو جب تم خود آج ساری زندگی تو یہ کہتے ہو گے، اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہاں نمازیں نہیں ہیں، تو ماننے کو تیار نہیں۔ تو جو چیز ہم نہ سمجھ سکے، مسلمان نہ سمجھ سکے، نہ سمجھا سکے، وہ یہود نے سمجھی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھا کر نمازوں کو روک دیا۔ آج کے سوا سپارے سے متعلق 30 اور آخری مضمون، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ بہت آسان الفاظ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اگر تم کفر کے پیچھے چل پڑو گے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کفر کے پیچھے چلنے لگو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے الٹے پیر، یعنی تمہیں واپس کفر کی طرف لے آئیں گے۔ اگر تم کے پیچھے چلو گے، کفر کے پیچھے چلو گے، تو وہ تمہیں کفر تک پہنچا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نقصان میں جا پڑو گے۔ یہ بہت آسان سی ایک آیت ہے، مفہوم عرض کرتے ہیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ یہ آیت ہے کفر کی نقالی کو اللہ نے روکا ہے مسلمانوں سے، اگر مسلمان رک جائے۔ کفر کی معاشرت سے مسلمانوں کو روکا ہے، کفر کے انداز سے، کفر کے چال ڈھال سے، پہننے اوڑھنے سے، کھانے پینے سے، ان کے تعلیمی نظام سے، ان کے سسٹم سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو تمہارے پاس اپنا ایک نظام ہے، تمہارے پاس اپنا ایک سسٹم ہے، تمہارے پاس اپنی تعلیمات ہیں، تمہارے پاس اپنی ایجوکیشن ہے، ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہماری تعلیمات تمہارے پاس ہیں، اللہ کا قرآن تمہارے پاس ہے، پھر تمہیں وہاں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم
وہ اگر تم ان کے پیچھے چل پڑو گے، بہت آسان الفاظ میں، اگر تم نے ان کی معاشرت کو قبول کیا، اگر تم نے ان کے رہن سہن کو قبول کیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، 4واں سپارہ ہے، اور 4 سپارے کی 148 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران 148 نمبر آیت، یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن حکیم میں فرما رہا ہے، 4 سپارے میں فرما رہا ہے، آل عمران میں فرما رہا ہے، اگر تم نے ان کی معاشرت کو قبول کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ان کی معاشرت کو قبول کیا، اللہ فرما رہے ہیں ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہارے پیروں پر ایڑیوں پہ گھما دیں گے، یعنی سب پہلے کافر ہی تو تھے، سب پہلے نافرمان ہی تو تھے، وہ تو جب جب نبی آئے ہیں، جب جب لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جنہوں نے تعلیمات مانی ہے۔ جملہ تو حساس ہے، جملہ تو ذرا خطرناک ہے، مقصود بے ادبی نہیں ہے، مقصود سمجھانا ہے۔ صحابہ بھی تو بعد میں مسلمان ہوئے، صحابہ بھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر ایمان لائے نا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، انہوں نے آمنا وسلمنا وصدقنا قبول کر لیا۔ تو صحابہ بھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدایت دینے سے پہلے، دین سمجھانے سے پہلے، قرآن بتانے سے پہلے قرآن نہیں جانتے تھے نا، دین نہیں جانتے تھے۔ تو ہر آدمی کی بنیاد تو پہلے کفر ہے، پہلے معصیت و نافرمانی ہے، بعد میں مسلمان ہوتا ہے، بعد میں ہدایت آتی ہے، بعد میں اللہ کے احکامات کو مانتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے پیچھا کیا، معاشرت کو قبول کیا اور للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کی اور اپنے نظام اور سسٹم کو اڈاپٹ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں یردوکم علی اعقابکم، تو پھر وہ تمہیں پھیر دیں گے وہیں جہاں وہ خود کھڑے ہیں، وہ کفر پہ کھڑے، تمہیں بھی کفر پہ لا دیں گے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو اینڈ یہ ہے، کوئی مسلمان بھی کسی حال میں، کسی چال میں، کسی قال میں جب وہ خوگر بن جاتا ہے کہ بھئی ہم اسٹینڈرڈ کو دیکھیں، ہمارے پاس تو کوئی اسٹینڈرڈ ہے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی معیار ہے نہیں، وہاں دیکھیں، ہمارے پاس تو کوئی اسٹیٹس ہے نہیں، وہاں دیکھیں، ہمارے پاس تو کوئی سیٹ اپ ہے نہیں، وہاں دیکھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سیٹ اپ کا، اس کا اینڈ یہ ہے کہ پھر آدمی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آج سے 10 20 سال 50 سال 100 سال پہلے بیرون کی دنیا میں چلے گئے ہیں، وہ آج اپنی اولادوں سے ایسے ہاتھ جوڑ کر کوئی بات منواتے ہیں، اس لیے کہ اس سیٹ اپ میں ان کی اولادیں تو ایمان کھو بیٹھی ہیں۔ مال بہت آیا، اتنا مال آیا کہ یہاں انہوں نے نہ جانے کیا کچھ بنا لیا، مال مل گیا، چیزیں مل گئی، اسباب مل گئے، اچھے حالات ہو گئے، بینک بیلنس مضبوط ہو گیا، نام ہو گیا، زمینیں ہو گئی، مربع ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، بس ایمان چلا گیا، اولادیں ہاتھ سے نکل گئی۔ اب بھی جہاں بچی 10 سال 12 سال 13 سال کی ہوتی ہے تو آپ کے پاس بھی، میں کیونکہ امام ہوں تو میرے پاس بھی کیا مولوی صاحب کوئی ترتیب ایسی بن جائے، اب بچی 14 سال کی ہو گئی ہے، اب یہاں رہنے جیسی جگہ نہیں ہے، اب یہاں رہنے جیسی جگہ نہیں ہے، جملہ اچھا نہیں ہے، جملہ اچھا نہیں ہے، بالکل اچھا نہیں ہے جملہ۔ تو جب تم یہاں سے گئے تھے، جب بھی تو کسی کی بچی تمہارے ساتھ تھی، تمہیں آج اپنی بچی کا خیال آیا، جب تم کسی کی بچی لے کے گئے تھے یہاں سے، اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا، اس وقت تمہیں احساس نہیں تھا، کیونکہ وہ کسی کی تھی، یہ تمہاری ہے۔ تو اپنی بچی کا نقصان تو نقصان ہے، اپنی اولاد کا نقصان تو نقصان ہے، کسی کی اولاد کا نقصان نہیں۔ کہ آدمی دیکھتا ہے 10 20 سال رہے، بہت موج کی، بہت اچھی زندگی گزار لی، پھر کہا نہیں یہ رہنے جیسی جگہ نہیں۔ پوری دنیا کے ایک کفر کا، یہ قرآن کہتا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ رسول فرما رہے ہیں۔ جب معاشرت کو قبول کریں گے تو یہ بات تو اپنی جگہ، اور جو اصل مدعا ہے وہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن حکیم کی بہت ساری آیات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، بہت ساری احادیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ 2 بنیادی نقصان ہیں کفر کی معاشرت کو قبول کریں گے، برا نہ مانے، بالکل برا نہ مانے، ہم سب بھی اندر سے چاہت ہم سب کی بھی یہی ہے، ہمیں دینداری پسند نہیں ہے، ہمیں اسلامی نظام پسند نہیں ہے،
ہمیں اسلامی معاشرت معیشت پسند نہیں ہے، ہمیں اسلامی گیٹ اپ پسند نہیں ہے، ہمیں اسلامی حلیہ پسند. ہم سب کے اندر بھی جذبات یہی ہیں، چاہے زبان سے بولے نہ بولے. آج موقع مل جائے نا، آج مجھے میری اولادوں کو، تو آدمی ہار پہنا کے رخصت کرتا ہے. مل جائے صحیح موقع. ارے چھوٹی سی دنیا ہے تو تھوڑی سی تو ہے. دنیا کے معنی ہی چھوٹے سے تھوڑے سے کم کے. اس کم دنیا میں کس کو کیا ملے گا بھائی؟ مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ نکمے لوگوں کو جو دنیا دار ہیں، دو بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، انہوں نے کیا پا لیا، کیا توڑ لیا، کیا جمع کر لیا؟ تو مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ چھوٹی سی دنیا کے معنی ہی کم کے ہیں، دنیا کے معنی ہی قلیل کے ہیں. اس قلیل میں سے پتہ نہیں کون کیا توڑے گا، پتہ نہیں کس کو کیا ملے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی معاشرت کو قبول نہ کیا، اگر تم نے اپنی معاشرت کو ایکسپٹ نہ کیا، اپنی معاشرت کو ڈھونڈا نہیں، تجسس نہیں کیا اور ڈھونڈ کے نکالا نہیں، تو تم مجبور ہو جاؤ کہ دوسروں کی معاشرت کے لیے. جب دوسروں کی معاشرت کو قبول کرو گے، دو بڑے نقصان ہوں گے. ایک بات اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، انہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ انہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ اگر اگلے 2-3-4 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. انہیں اتنی فکر کیوں ہے کہ کسی طرح یہ قوم، مسلمان قوم، ہماری معاشرت کو قبول کر لے؟ اگر آپ کی سمجھ میں تب بھی پتہ ہو سکتا ہے میں تو مسجد کا ملا آدمی ہوں، پتہ نہیں بات ٹھیک ہو، فارمولا ٹھیک ہو نہیں ہو، معلومات ٹھیک ہو نہیں ہو، اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ آپ سے اپروو کروائیں گے کہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہوگی تو ٹھیک ہوگی، نہیں ہوگی چھوڑ دیں گے. انہیں اتنی فکر کیوں ہے کہ ہماری معاشرت خود کے لیے، اگر میں اور آپ پیسے مانگے نا، ڈالر مانگے تو ہماری معاشرت قبول کریں، وہ ہمیں پیسوں میں نہلا دیں کہ ہماری معاشرت قبول کرو. بتاؤ گے پیسوں میں تول دیں، تمہیں سونے میں تول دیں گے، تم خالی آفیشلی ہماری معاشرت کو قبول کر لو بین الاقوامی بنیادوں پر کہ بھائی پاکستان نے آج سے فلاں ملک کی معاشرت کو قبول کر لیا. اب پاکستان میں بھی جتنے کپڑے وہ سب زیادہ تھے، اب وہ کپڑے کم کر دیں گے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے کم کر دیں گے، کھانے پینے کے اعتبار سے پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے تھے، اب مخصوص چیز کھائیں گے، مخصوص چیز پیئیں گے. پینے کی چیزیں مخصوص کر دیں، کھانے کی چیزیں مخصوص. بس ہم ان کی معاشرت کو قبول کر لیں. پوری دنیا کا تقریباً 237-38 ملکوں کا گفر پاکستان کو یوں کر کے دیکھتا ہے، فوکس کر کے دیکھتا ہے کہ بھئی معاشرت ہماری آئی یا نہیں آئی. سب اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی پاکستان میں بیرون کی معاشرت آ جائے. بیرون کی معاشرت آنے کی، لانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن بتاتا ہے، وہ بھی بتا رہا ہوں. اس سے پہلے ایک مضمون سمجھ لیجیے، ایک بات سمجھ لیجیے. اگر کسی آدمی کو خطرہ ہو کہ یہ مجھ پر فائر کر دے گا، یہ بم بلاسٹ کر دے گا، تو وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ یہ فائر ضائع کر دے، یا یہ بم کوئی ایسا کام کرے کہ بم ناکارہ ہو جائے. یہ انسانی لاجک ہے. اگر کسی آدمی کے بارے میں اطمینان ہو کہ اس کے پاس ایک فائر ہے اور یہ کام کرے گا تو میرا کام ہو جائے گا، تو سب سے پہلے آدمی کہتا ہے ہوائی فائر کر دے، جان چھوٹے، اب کر لو کیا کرنا ہے. وہ بم ضائع کر دے کہ آپ کرتے رہو یا کچھ کرنا ہے. بہت باتیں کر رہے تھے، بہت ہنگامہ کر رہے تھے، بہت تمہارے کر و فر آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو وہ اسلحے کو، ایمونیشن کو ناکارہ کر دے، اب بات کرو کیا کرنی ہے. تو بالکل اسی طرح قرآن کہتا ہے، قرآن کی آیات بتاتی ہیں، احادیث بتاتی ہیں، آپ علیہ السلام کا عمل بتاتا ہے. جب مسلمان غیر کی معاشرت کو قبول کر لیں گے تو غیر پر سے مسلمانوں کا روب اللہ ختم کر دے گا. تو وہ ڈرتے ہیں جب تک میری معاشرت آپ کے پاس، ہمارے پاس ہے، انہیں خوف ہے، انہیں کوئی لرزہ ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى وشرا يرى. وہ مجھ سے اور آپ سے نہیں ڈرتے، وہ دیکھتے ہیں ہمیں مسلمانوں کا روب کیوں ہو. انہیں ان کی تورات نے، زبور نے، انجیل نے بتایا مسلمانوں کا روب تمہاری طبیعتوں میں رہے گا، خوف رہے گا، تمہاری حالت خراب رہے گی جب تک مسلمان اپنی معاشرت پہ ہوگا. تم ان کی معاشرت کو ختم کرو، تم ان کے جتنے بم میں سب ناکارہ کر دو. تو یہ بم ناکارہ کرنے کی محنت ہے کہ انہیں اپنے کپڑوں میں پہنا،
لے آؤ، انہیں اپنی معاشرت میں لے آؤ، انہیں اپنے تعلیمی نظام میں لے آؤ، انہیں اپنے گیٹ اپ میں لے آؤ، انہیں اپنے حلیے میں لے آؤ، انہیں اپنی چال ڈھال میں لے آؤ، انہیں اپنی بول چال میں لے آؤ۔ اور مسلمان اس میں بہت خوش ہے، بہت خوش ہے مسلمان۔ جس کا بچہ جتنا موڈ ہوتا ہے باپ اتنا مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے کہ اب میرا بچہ معاشرے میں چلنے کے قابل ہو گیا، اس لیے کہ اب اس سے کفر ڈرتا نہیں ہے، اب اس سے کفر گھبراتا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ تو دو بڑے نقصان ہیں۔ جس دن میرے آپ کے پاس سے رہی صحیح بچی کچی لولی لنگڑی، رہی صحیح بچی کچی لولی لنگڑی، یہ دینی شرعی اسلامی معاشرت نکل گئی، اس دن دو بڑے نقصان ہوں گے کہ ہمارا روب ختم ہو جائے گا۔ آج بھی قرآن کھلا ہوا، قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی ایمان کا روب کفر پر موجود ہے۔ آدمی مانتا نہیں ہے، کفر مانتا نہیں ہمیں مسلمانوں سے کوئی خوف نہیں ہے، تو آدمی جب ہی کہتا ہے جب ہوتا ہے، جب نہیں ہوتا تو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا تو میں اپنی جھنک مٹاتا ہوں، میں تو اپنے اندر مطمئن، اپنے اندر کا جو صلی اللہ علیہ محمد، تو ہمیں مسلمانوں سے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہے خوف، اور جب نہیں ہوگا تو بھی نہیں کہیں گے۔ یہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ خوف ہے، اور مسلمان کا خوف نہیں ہے، مسلمان کے دین کا خوف ہے، مسلمان کی معاشرت کا خوف ہے، مسلمان کے نبی کی تعلیمات کا خوف ہے، مسلمان کے قرآن کا خوف ہے۔ جس دن یہ نکل جائے گا تو سب کچھ نکل جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے مسلمانوں کا روب اس وقت تک ہے جب تک ان کے پاس اپنے نبی کی دی ہوئی زندگی موجود ہے۔ جس دن ان کے پاس سے اپنے نبی کی دی ہوئی زندگی نکل جائے گی اس دن مسلمانوں کی حیثیت گدھے گھوڑوں جیسی بھی نہیں ہوگی کفر کے نزدیک۔ آج جو تھوڑی سی حیثیت ہے وہ تھوڑی سی معاشرت باقی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی نکل جائے گی تو ہم برابر ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑی سی اس لیے باقی ہے، عزت تھوڑی سی باقی ہے اسلامی اقتدار کی، اسلامی حکومت کی، پاکستان کی، کہ بھئی کہیں کہیں شاید لولی لنگڑی بچی کچی کوئی معاشرت باقی ہے۔ تو جس دن یہ نکل جائے گی اس دن ہم سب فارغ ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے دو بڑے نقصان، پہلا نقصان روب ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ مرتے ہی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔